جس انسان نے 3 غلطیوں میں سے کوئی غلطی کی اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور سزا بھی لینی ہے۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں؟ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بغیر عذر کے کھایا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بغیر عذر کے پانی پیا، اور روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کیے۔ یہ 3 معاملے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کے دن میں روزہ رکھ کر پھر دن میں کھایا، یا کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر کے پیا، اور یا اسی طرح سے پرائیویٹ تعلقات روزے کی حالت میں ہوئے۔ روزے کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات کے معنی ہی یہی ہیں کہ سحری سے لے کر کے افطار تک کے ٹائم، اس میں زیادہ خطرہ رہتا ہے جب سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے جب میاں بیوی ایک ہی بسترے پہ لیٹ جائیں، وہاں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہاں وہ قابو نہیں رکھ پائیں گے، اور یہ غلطی ہو جائے گی کہ وہ اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کر جائیں گے۔ اسلام چونکہ زندگی کے تمام معاملات کو ایڈریس کرتا ہے، زندگی کے تمام معاملات کے متعلق تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے ساری چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں، چاہے حدیثوں میں ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا حلقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ماذا، کیا وجہ ہو گئی؟ کہا وقعت علی امراتی، کہ حضرت میں قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کر گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو 2 مہینے کے روزے رکھنے، تمہیں 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا قانون بن گیا، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے پانی پیا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے اپنی بیوی سے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے، تو روزہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد اب اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے اس کے لیے حکم۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں کھایا مگر یاد نہیں رہا میں روزے سے تھا، روزے کی حالت میں پیا مگر یاد نہیں تھا میں روزے کی حالت میں ہوں، کھانے کے بعد یاد آیا یا پینے کے بعد یاد آیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا روزہ قائم ہے، آپ کا روزہ باقی ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جان وہ، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں انسان کو اپنی عقل سائڈ پر رکھنی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان نے جان بوجھ کر 1 گھونٹ پانی پیا روزے کی حالت میں، اور دوسرے انسان نے بھول کر پیٹ بھر کر پانی پیا، جس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اس کا روزہ سلامت ہے، اور جس نے جان بوجھ کر 1 گھونٹ پانی پیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوال کرے گا صاحب یہ تو عجیب بات ہے، اس نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا روزہ باقی ہے، اور اس آدمی نے بھول کر کے 1 لقمہ کھایا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا روزہ ختم ہو گیا، اور ساتھ میں جرمانہ بھی لگا رہے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو جواب ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، شریعت کا قانون تو یہی ہے۔ اب اس قانون کے پیچھے حکمت و فلسفہ کیا ہے یہ بات کی چیز ہے، لیکن قانون بہرحال یہی ہے۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس پیشنٹ کے لیے یہی دوائی بہتر ہے، اور دوائی دی مگر دوائی نے ریئیکشن کیا اور آدمی مر گیا، تو کیا ڈاکٹر کے ذمے جرم چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ دوائی فائدہ مند سمجھ کر اس نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر پیشنٹ نے دوائی کھائی اور وہ ریئیکشن ہو گیا اور آدمی مر گیا، تو ڈاکٹر کے ذمہ کیس نہیں چڑھے گا۔ کیوں؟ اس کا انٹینشن نہیں تھا کہ اس کو مجھے مارنا ہے، اس کا انٹینشن تھا دوائی دینا، یعنی یہ کوئی جان بوجھ کر اس کو مار نہیں رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے جان بوجھ کر پوائزن پلا دیا کسی کو اور وہ آدمی مر گیا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی اس کے لیے پوائزن بن گیا اور یہ مر گیا، اور دوسرے انسان کی دیا ہوا پوائزن بھی پوائزن ہی تھا، وہ مر گیا، دونوں کا کیس الگ الگ ہو گیا۔ کیوں الگ الگ ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے مارنے کے ارادے سے ہی مارنے کے ارادے سے زہر کھلایا، اور اس نے بچانے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، بچانے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، یہ قاتل نہیں مانا جائے گا، اور اس نے مارنے کے ارادے سے دوائی کھلائی تھی، یہ قاتل مانا جائے گا۔ دونوں کی نیت الگ الگ ہو گئی، تو وہ جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ کا تو انٹینشن وہی تھا، اور اس بیچارے کا انٹینشن تھا ہی نہیں، بلکہ جو کتابوں میں یہاں تک ہے اگر بوڑھا انسان روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اور آپ کو لگا کہ اس کو یاد نہیں رہا میں روزے سے ہوں، اگر اس کو یاد ہوتا یہ کبھی نہ کھاتا تو کھانے دو اسے، جب تھوڑا سا جب کھا لے اس کے بعد یاد دلائیے کہ جناب آپ کو تو شاید روزہ تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل۔ اور اگر جوان آدمی جو وہ بھول کر کے کھانا شروع کر دیا فوراً یاد دلائیے تمہارا روزہ ہے، تاکہ وہ کھانے سے رک جائے۔ مجھے اپنے بارے یاد ہے کہ میری زندگی کا پہلا روزہ جب رکھا تھا، پہلا روزہ،
تو سکول میں تھا، سکول میں پہلا روزہ رکھا ہوا تھا، 3 بجے مجھے محسوس ہوا پیاس. اب میں سوچتا رہا 4 بج جائیں گے، چھٹی ہوگی، مجھے پانی پینا ہے. چنانچہ جو ہی 4 بجے کا گھنٹہ بجا تو میں دوڑتا ہوا گیا اور چشمے پہ جا کر کے پیٹ بھر کر کے پانی پیا. پیٹ بھر کر پانی پی کر جب گھر آ گیا تو گھر آ کر رونے لگا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے روزہ رکھا تو روزہ میں نے خراب کر دیا، پہلا زندگی کا روزہ، کیونکہ میں نے پانی پیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا. بعد میں میرے والد نے بتایا کہ ہاں مبارک ہو، تمہارا روزہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا تمہارا روزہ تھا اور جان بوجھ کر تم نے پیٹ بھر کے پانی میں، یہ اللہ نے تم کو پانی پلایا ہے. بعد میں پتہ چلا یہ تو حدیث میں ہے. بہرحال بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بس اس میں اہمیت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے بہتوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ مینسز کی حالت میں بیویوں کے ساتھ وہ پرائیویٹ تعلقات قائم کریں گے. سخت ترین جرم ہے، یہ نہایت سخت جرم ہے مینسز کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا او دبرا فقط کفر بما نزل علی محمد. جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں پرائیویٹ تعلقات قائم کیے، اس نے اس دین کا انکار کیا جو دین اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا. اور اسی طرح سے رمضان کی حالت میں، اور ایک حدیث میں ہے فلیتصدق بنصف دینار، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جس آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کیے اس کو آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے. آدھا دینار ہوا نصف پونڈ، آدھا پونڈ، جو تقریباً 25-30 ہزار روپے کا بنے گا. اتنا سخت جرم ہے. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. اس میں بہت خطرہ ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے آپ نے روزہ رکھ لیا، سحری کھائی، اس کا بسترے الگ ہونے چاہیے. جس انسان کو اپنے نفس پر قابو ہو اس کو تو مذائقہ نہیں ہے، اور جس کو خطرہ ہو کہ میں قابو نہیں رکھ سکوں گا، اور ہو سکتا ہے اور اس وقت نفس جو ہے وہ سوچنے ہی نہیں دے گا، یہاں تک کہ آخر تک پہنچا دے گا. تقریباً ہر سال رمضان میں ضرور ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہے جناب یہ غلطی ہو گئی اب کیا کریں. تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی، اب تمہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہیں. وہ فوراً کہتا ہے ہائے ہائے وہ کیا بھائی. چنانچہ وہ جو صحابی جنہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کر بیٹھا. آپ نے فرمایا فعلیک صوم شہرین، تمہارے ذمہ 2 مہینوں کے روزے ہیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو 1 دن نہیں رکھ سکا تو 2 مہینے کے کہاں رکھ سکوں گا؟ یعنی میں 1 دن اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا. وہ عرب کے لوگ تھے. بہرحال اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بس یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا.